اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں صحیفہ کربلا پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ آپ کی محبتیں ہمیں حوصلہ دلا رہی ہیں اور ہم کام کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری اور اپنے آپ میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ واقعاً حوصلہ افزائی انسان کے یہاں ایک الگ ہی ہمت اور ایک الگ ہی حوصلہ پیدا کر دیتی ہے۔ اس بنیاد پر بہت ساری گفتگو اس کتاب صحیفہ کربلا کی آپ کی خدمت میں پیش ہو چکی، اور پچھلی گفتگو ہماری آپ کی خدمت میں اس کتاب سے صحیفہ کربلا سے صفحہ نمبر 208 تک گفتگو پہنچ چکی تھی۔ آج ہماری گفتگو کا تعلق صفحہ نمبر 208 سے صفحہ نمبر 225 تک رہے گا انشاءاللہ۔ یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ 3 محرم کو پسر سعد کربلا میں 4000 کے لشکر کے ساتھ وارد کربلا ہو گیا۔ اب اس سے آگے کے سلسلے کو پیش کیا جاتا ہے۔ 4 محرم کو عبید اللہ بن زیاد نے لوگوں کو مسجد کوفہ میں جمع کیا اور منبر پر جا کر کہا، لوگو، تم نے آل ابو سفیان کو تو آزما لیا ہے، تم نے انہیں ایسا ہی پایا جیسا تم چاہتے تھے۔ تم جانتے ہو کہ یزید نیک سیرت، اپنی رعایا پر احسان کرتا ہے، اس کی عطایا بجا ہے اور اس کے والد بھی ایسے ہی تھے۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ عطا سے نوازوں، کچھ پیسہ میرے پاس بھیجا تاکہ تمہارے درمیان میں تقسیم کر دوں، اور اس کے دشمن حسین ابن علی سے جنگ کے لیے روانہ کروں، کان کھول کر سنو اور میری اطاعت کرو۔ یہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کس طریقے سے دین اسلام میں مثلاً ان لوگوں کو جن کے یہاں نیکیاں تو کیا برائیاں بھی اتنی شدید برائیاں تھی کہ نیکیوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ نیکیاں ان کے یہاں وہ پاک سیرت ہیں اور اپنی رعایا پر احسان کرنے والے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ تاریخ کس طریقے سے مثلاً ہم جو ہے حقیقت تک پہنچے، یہ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے۔ اس کے بعد منبر سے اتر آیا اور شام والوں کے لیے بھی عطایا مقرر کیے اور شہر میں یہ اعلان کرانے کا حکم دیا کہ لوگ محاذ پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ خود اور اس کے ساتھی نخیلہ، جس کو چھونی کہا جاتا ہے، نخیلہ یعنی چھونی، نخیلہ میں جو اس کی چھونی تھی، نخیلہ تو خود ایک جگہ ہے، نخیلہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حسین بن حجار بن الجبر، شیش بن ربی اور شمر بن ذیلجوشن کو کربلا کی طرف روانہ کیا تاکہ حسین سے جنگ میں وہ عمر بن سعد کی مدد کرے۔ عمر بن سعد کے کربلا جانے کے بعد سب سے پہلے شمر بن ذیلجوشن نے یہ اعلان کیا کہ وہ 4000 تجربہ کار سپاہیوں کے ساتھ امام حسین سے جنگ کی خاطر روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ پھر 2000 فوجیوں کے ساتھ یزید بن رکاب کلبی، 4000 سپاہیوں کے ساتھ حسین بن نمیر، 3000 آدمیوں کے ساتھ مزایر بن رہینہ مازنی اور 2000 فوجیوں کے ساتھ نصر بن حرشہ تیار ہوئے، اور اس طرح مجموعاً 20000 فوج ہو گئی۔ 5 محرم بروز اتوار عبید اللہ نے شیش بن ربی کو تلاش میں ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ دارالامارہ میں حاضر ہو۔ شیش بن ربی اس لیے مریض بن گیا تھا کہ تاکہ فتنہ کربلا میں اسے معاف رکھا جائے، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جن کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب مومنوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے دوستوں شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔
مومنین سے تو ہم مذاق کرتے تھے۔ اس نے یقین دلایا کہ اگر ہمارے فرمان کے سامنے سر جھکاتے ہو اور ہماری اطاعت کرتے ہو تو ہمارے پاس آؤ۔ شیش بن ربی رات کے وقت عبید اللہ بن زیاد کے پاس آیا تاکہ وہ اس کے چہرے سے یہ نہ جان سکے کہ مریض ہے یا صحیح۔ ابن زیاد نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے پاس بٹھایا اور کہا تمہیں کربلا جانا چاہیے۔ شیش بن ربی نے کہا ٹھیک ہے۔ عبید اللہ نے 1000 سپاہیوں کے ساتھ اسے کربلا بھیجا۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے زہر بن قیس کو 500 سواروں کے ساتھ پل صراء پر تعینات کیا کہ وہ اور کہا جو شخص کوفے سے امام حسین کی مدد کے ارادے سے نکلے اسے نہ جانے دو۔ عامر بن ابی سلامہ جو امام حسین کے پاس جانا چاہتے تھے زہر بن قیس کے برابر سے گزرے۔ زہر بن قیس نے ان سے کہا میں تمہارے ارادے سے واقف ہوں، تم حسین کی مدد کے لیے جانا چاہتے ہو، واپس لوٹ جاؤ۔ لیکن عامر ابن ابی اسلامہ نے زہر اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا اور فوج کے درمیان سے نکل گئے اور کسی میں یہ جرت نہ ہوئی کہ ان کا تعاقب کرے۔ عامر کربلا پہنچ کر امام حسین سے ملحق ہوئے اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ عامر حضرت علی ابن ابی طالب کے صحابی تھے اور مختلف جنگوں میں آپ کی رکام میں شمشیر زنی کی تھی۔ لیکن عمر بن سعد کی تعداد لشکر عمر بن سعد کی تعداد امام حسین سے جنگ کے لیے جو لشکر عمر بن سعد کے ساتھ کربلا آئے تھے ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اس نقطے کو یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت وقت کے وظیفہ، تنخواہ، لباس، اسلحہ اور جنگی وسائل لینے والوں کی تعداد 30,000 تھی۔ 6 محرم کو عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک خط لکھا کہ میں نے سوار اور پیادہ بے شمار فوج اور دیگر لوازم دینے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو فراموش نہیں کیا ہے کہ تمہاری شب و روز کی پوری رپورٹ ہمیں بھیجیں۔ دشمن کے لشکر کی کیفیت۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین سے جنگ کرنا خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے تو کچھ لوگ راستے سے ہی فوج سے جدا ہو کر فرار کر گئے۔ لکھا ہے کہ ایک سپہ سالار کوفے سے 1000 فوج کے ساتھ چلا تھا۔ کربلا پہنچتے پہنچتے اس کے پاس 300 فوجی رہ گئے تھے اور باقی اس جنگ پر اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے فرار کر گئے تھے۔ حسین کا خط محمد بن حنفیہ کے نام۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین نے کربلا سے محمد بن حنفیہ کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین بن علی الی محمد بن علی ومن قبلہ من بنی ہاشم اما بعد فکأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرۃ لم تزل والسلام۔ یہ حسین بن علی کا خط محمد بن علی اور دیگر بنی ہاشم کے نام ہے۔ اما بعد گویا دنیا کا وجود ہی نہیں تھا، آخرت ہمیشہ سے تھی اور ہے۔ نصرت امام حسین اور بنی اسد۔ آج ہی کے دن حبیب ابن مظاہر نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: فرزند رسول، یہاں سے کچھ دور بنی اسد آباد ہیں، اگر اجازت ہو تو میں ان کے پاس جاؤں اور انہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی دعوت دوں۔ کربلا میں بنی اسد کے آنے کی وجہ سے خدا آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حبیب بن مظاہر رات کے وقت باہر نکلے اور ان کے پاس گئے اور کہا: میں تمہارے لیے بہترین تحفہ لایا ہوں، میں تمہیں فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ان کے پاس ایسے مددگار ہیں جن میں سے ہر ایک 1000 جنگجو افراد سے بہتر ہے اور انہیں 1000 تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ایسے دشمن کے حوالے نہیں کریں گے۔ عمر بن سعد نے بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ چونکہ تم میرے قوم و قبیلے کے ہو اس لیے میں نیکی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ آج میری بات مان لو اور ان کی مدد کے لیے چلو، دنیا اور آخرت میں تم سرفراز ہو جاؤ گے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے ایک آدمی راہ خدا میں یہاں بنت رسول کے بیٹے کے ساتھ مارا جائے، صبر سے کام لو، خدا سے ثواب پانے کی امید رکھتے ہو تو بہشت میں رسول اللہ کا ساتھ ہوگا۔ اس وقت بنی اسد میں سے عبداللہ ابن بشیر اٹھا اور کہا: سب سے پہلے میں اس دعوت کو قبول کرتا ہوں، اور پھر اس نے یہ رجز پڑھا: قد علم القوم اذا تواکلوا واحجم الفرسان اذا تثاقلوا
انی شجاع بطل مقاتل کانی لیث غرین باسل۔ اس کے بعد قبیلے کے 9 آدمی اور اٹھ کھڑے ہوئے اور امام حسین کی مدد کے لیے روانہ ہوئے، لیکن اسی اثناء میں ایک شخص نے یہ واقعہ عمر بن سعد سے بتا دیا اور اس نے ارزق کی سرکردگی میں ان کی طرف 400 فوجی بھیجے۔ ابن سعد کے سپاہیوں نے رات کی تاریکی میں فرات کے کنارے ان کا راستہ بند کر دیا، جبکہ امام حسین سے زیادہ دور نہیں تھے۔ بنی اسد والے ابن سعد کے فوجیوں سے الجھ گئے۔ حبیب بن مظاہر نے ارزق سے کہا، خدا تجھے سمجھے تو اس مظلمے کو اپنی گردن پر کیوں لیتا ہے؟ تیری جگہ کوئی اور لے لے گا۔ جب بنی اسد کے قبیلے نے سمجھ لیا کہ اس گروہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو وہ شب کی تاریکی میں پراکندہ ہو گئے اور اپنے قبیلے سے جا ملے اور راتوں رات اس جگہ سے چلے گئے تاکہ ابن سعد ان پر شب خون نہ مارے۔ حبیب بن مظاہر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا۔ آپ نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 7 محرم کو عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کے پاس ایک خط بھیجا کہ فوج کو فرات پر لگا دو تاکہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیں۔ یہ وہ 7 محرم ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا تھا اور انہیں ایک قطرہ پانی پینے کی بھی اجازت نہ دیں، جیسا کہ عثمان بن عفان کو پانی نہیں دیا گیا تھا۔ تعمیل حکم میں عمر بن سعد نے 500 فوجی سوار فرات کے گھاٹ پر لگا دیے اور انہوں نے امام حسین اور آپ کے انصار و اصحاب پر پانی بند کر دیا۔ یہ غیر انسانی سلوک شہادت امام حسین سے 3 روز قبل کیا گیا۔ اسی اثناء میں عبداللہ بن حسین ازدی کہ جو کہ قبیلہ بجیلہ سے تھا، چلا کر کہا، اے حسین، اب تو یہ آسمانی رنگ کا پانی نہیں دیکھ سکو گے، خدا کی قسم اس کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکو گے اور پیاسے مر جاؤ گے۔ امام حسین نے فرمایا، اے اللہ، اسے پیاس کی حالت میں موت دے دے اور اپنی رحمت اس کے شامل حال نہ کر۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں، خدا کی قسم اس گفتگو کے بعد میں اس شخص کو دیکھنے گیا اور وہ بیمار تھا۔ قسم اس خدا کی جس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن حسین نے اس قدر پانی پیا کہ اس کا پیٹ پھول گیا، لیکن اس کے باوجود وہ پیاس پیاس چلا رہا تھا۔ پھر پانی پیا مگر سیراب نہ ہوا اور اسی حالت میں مر گیا۔ 8 محرم کو جب پیاس کا برداشت کرنا خصوصاً بچوں کے لیے امکان سے باہر ہو گیا تو امام حسین کے اصحاب میں سے یزید بن حسین ہمدانی، جو کہ زہد و عبادت میں مشہور تھے، امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں عمر بن سعد کے پاس جاؤں اور اس سے پانی کے بارے میں مذاکرہ کروں، ہو سکتا ہے اس کا ارادہ بدل جائے۔ امام حسین نے فرمایا، تمہیں اختیار ہے۔ چنانچہ وہ سلام کیے بغیر عمر بن سعد کے خیمے میں پہنچے۔ عمر بن سعد نے کہا، اے ہمدانی، تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا مسلمان نہیں سمجھتے؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں خدا اور اس کے رسول کو نہیں پہچانتا ہوں؟ ہمدانی نے کہا، اگر تم خود کو مسلمان سمجھتے ہو تو پھر اطرت رسول پر کیوں خروج کیا ہے اور ان کے قتل کا ارادہ کیوں رکھا ہے اور اس فرات کا پانی ان پر کیوں بند کر دیا ہے، جس سے صحرا کے جانور بھی پیتے ہیں؟ انہیں پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، خواہ پیاسے مر جائیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود تم یہ گمان کرتے ہو کہ خدا اور اس کے رسول کو پہچانتے ہو۔ عمر بن سعد نے سر جھکا کر کہا، اے ہمدانی، میں جانتا ہوں کہ اس خاندان کو آزار اور نقصان پہنچانا حرام ہے، لیکن عبید اللہ نے مجھے اس کام پر مجبور کر دیا ہے۔ میں ایسے حساس حالات سے گزر رہا ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ کیا رائے کی حکومت چھوڑ دوں اور اس حکومت کو جس کے شوق میں جل رہا ہوں، یا خون حسین سے اپنے ہاتھ رنگین کر لوں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ اس کی سزا جہنم ہے، لیکن رائے کی حکومت میری آنکھوں کا نور ہے۔ ہمدانی، میں اپنے اندر فداکاری کا ایثار و جذبہ نہیں پاتا کہ رائے کی حکومت سے چشم پوشی کر لوں۔ یزید بن حسین ہمدانی واپس لوٹ آئے اور ماجرہ امام حسین سے بیان کیا اور کہا، عمر بن سعد رائے کی حکومت حاصل کرنے کے لیے آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔
امام حسین نے اپنے انصار میں سے عمر بن قریظہ انصاری کو عمر بن سعد کے پاس روانہ کیا اور یہ پیغام بھیجا کہ رات کے وقت دونوں فوجوں کے درمیان مجھ سے ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ عمر بن سعد نے قبول کر لیا اور رات کے وقت امام حسین علیہ السلام اپنے 20 اصحاب کے ساتھ اور عمر بن سعد اپنے 20 فوجیوں کے ساتھ وعدہ گاہ پر پہنچ گئے۔ امام حسین نے اپنے اصحاب میں سے عباس ابن علی اور علی اکبر کے علاوہ سب کو واپس کر دیا، اور اس طرح عمر بن سعد نے بھی اپنے بیٹے اور غلام کو اپنے پاس رکھا اور باقی کو واپس بھیج دیا۔ امام حسین نے گفتگو کا آغاز کیا، فرمایا، اے سعد کے بیٹے، کیا تم مجھ سے قتال کرو گے اور اس خدا سے تمہیں خوف نہیں ہے جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے؟ میں جس کا بیٹا ہوں اسے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کیا تم اس گروہ کو چھوڑ کر ہمارا ساتھ نہیں آؤ گے اور اس سے تمہیں خدا کا تقرب حاصل ہوگا؟ عمر بن سعد نے کہا، اگر میں اس گروہ سے الگ ہو جاؤں گا تو یہ میرا گھر جلا دیں گے۔ امام حسین نے فرمایا، میں تمہارا گھر تعمیر کروں گا۔ عمر بن سعد نے کہا، ڈرتا ہوں کہ یہ میرا مال و دولت ضبط کر لیں گے۔ امام حسین نے فرمایا، میں تمہیں اپنے اس مال سے بہتر دوں گا جو حجاز میں ہے۔ دوسری روایت میں امام حسین نے فرمایا، میں تمہیں بغیبغا دوں گا۔ یہ بہت بڑا کھیت تھا جس میں بہت سی کھجوریں اور کافی زراعت تھی۔ حاکم شام اسے 10 لاکھ دینار میں خریدنے کے لیے تیار تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فروخت نہیں کیا۔ عمر بن سعد نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ ابن زیاد کوفے میں میرے خاندان کے لوگوں کو قتل کر دے گا۔ امام حسین نے یہ محسوس کیا یہ اپنا راستہ بدلنے والا نہیں ہے، تو فرماتے ہوئے اٹھے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ان قریب خدا تجھے موت دے گا اور قیامت کے دن تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو عراق کے گیہوں زیادہ دن نہیں کھا سکے گا۔ عمر بن سعد نے مذاق کے طور پر کہا، جاؤں کافی ہے۔ بعض مورخ نے لکھا ہے کہ امام حسین نے اس سے فرمایا، تم مجھے قتل کر رہے ہو اور یہ گمان کرتے ہو کہ عبید اللہ تمہیں رے اور گرگان کی حکومت دے دے گا۔ خدا کی قسم تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک عہد ہے جو مجھ سے کیا گیا ہے۔ تمہاری یہ دیرینہ آرزو ہرگز پوری نہیں ہوگی۔ اب تم جو چاہو میرے بعد تمہیں دنیا اور آخرت میں کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ میں تمہارا سر نیزے پر پھرایا جائے گا اور اس پر بچے ڈھیلے پتھر مار رہے ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام یہ فرمانے کے بعد واپس آ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد کے نام ابن سعد کا خط۔ اس ملاقات کے بعد عمر بن سعد اپنے خیمہ گاہ میں واپس گیا اور عبید اللہ بن زیاد کو ایک خط لکھا، خدا کی قسم فتنے کی آگ کو خاموش کرے اور لوگوں میں اتحاد پیدا کر دے۔ حسین کہتے ہیں، یا میں اس جگہ واپس لوٹ جاؤں گا جہاں سے آیا ہوں، یا اسلامی ممالک کی کسی سرحد پر چلا جاؤں گا اور ایک مسلمان کے مانند زندگی بسر کروں گا، یا شام چلا جاؤں، وہاں یزید جو چاہے فیصلہ کرے، اسی میں امت کی بھلائی ہے۔ آگے اندازہ ہو جائے گا کہ اس روایت کے سلسلے میں جو یہ بات پڑھی گئی ہے کیا کہتی ہے تاریخ۔ افطرا و بہتان۔ عقبہ بن سمان کہتے ہیں، میں مدینے سے مکہ تک اور مکے سے عراق تک امام حسین کا ہم سفر تھا۔ مدینہ و مکہ درمیان راہ عراق میں اور فوج سے مقابلے کے وقت آپ سے شہادت تک کہیں لمحہ بھر کے لیے بھی جدا نہیں ہوا۔ آپ نے جو بات کہی وہ میں نے سنی کہ خدا کی قسم جو کچھ لوگ کہتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، چھوڑ دو، میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں یا مجھے اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر بھیج دو، آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ ہاں یہ فرمایا، مجھے چھوڑ دو، میں اس وسیع و عریض زمین پر لوگوں کی رائے معلوم کر سکوں۔ بعض نے لکھا ہے کہ ابن سعد نے کسی کو عبید اللہ کے پاس بھیجا اور کہلوایا، اگر کوئی دیلمی یعنی اجنبی تم سے یہ چیز طلب کرے تو تم قبول نہ کرو تو اس پر ظلم کرو گے۔ جواب عبداللہ نے اپنے مددگاروں کو یہ خط پڑھوایا اور کہا، ابن سعد اپنے خاندان والوں کے لیے چارہ جوئی میں لگا ہوا ہے۔ یہ سن کر شمر بن ذلجوشن اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا کہ کیا آپ ابن سعد کی یہ حرکت برداشت کریں گے؟ حسین آپ کی سرزمین پر آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ خدا کی قسم اگر وہ اس سرزمین میں سے آپ کی بیعت کیے بغیر خروج
کوچ کر گئے تو وہ دن بدن مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اور پھر آپ انہیں گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ اس کی اس بات کو قبول نہ کیجئے، اس میں آپ کی شکست ہار ہے۔ اگر وہ خود ان کے اصحاب و انصار آپ کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں تو پھر آپ کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ انہیں معاف کریں یا سزا دیں۔ ابن زیاد نے کہا یہ اچھا مشورہ ہے، میری بھی یہی رائے ہے۔ اے شمر تم میرا خط لے کر ابن سعد کے پاس جاؤ تاکہ وہ حسین اور ان کے اصحاب کو سنائیں۔ اگر وہ میرے حکم سے روگردانی کریں تو ان سے جنگ کرو، اور اگر عمر بن سعد ان سے جنگ کرنے میں پس و پیش کرے تو تم فوج کی سپہ سالاری اپنے ہاتھ میں لے لینا اور ابن سعد کی گردن مار دینا اور اس کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دینا۔ معزولی کی دھمکی۔ اس کے بعد عمر بن سعد کو ایک خط لکھا، میں نے تمہیں حسین کے پاس اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم انہیں بلاؤں سے بچاؤ اور معاملے کو طول دو، انہیں سلامتی اور رہائی کی امید دلاؤ اور ان کے عذر کو معقول بنا کر ان کی شفاعت کرو۔ اگر حسین اور ان کے اصحاب میرے حکم کے سامنے تسلیم خم کرتے ہیں تو انہیں میرے پاس بھیج دو، اور اگر میرے حکم سے روگردانی کریں تو اپنی فوج کے ساتھ ان پر حملہ کر کے قتل کر دو اور ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو کہ یہ اسی لائق ہیں۔ قتل حسین کے بعد ان کی لاش کو پامال کرنے سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن جو میں نے کہا ہے کہ اس پر عمل کرو، پھر اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل کی تو تمہیں انعام دوں گا، اور اگر روگردانی کی تو تم لشکر سے الگ ہو جانا اور سپہ سالاری شمر بن ذی زوشن کے حوالے کر دینا، ہم نے انہیں یہی حکم دیا ہے۔ والسلام۔ 9 محرم۔ شمر نے عبداللہ بن زیاد سے خط لیا، کوفے کی چھاؤنی نخیلہ سے چلا اور بروز جمعرات 9 محرم الحرام کو ظہر سے قبل کربلا پہنچ گیا۔ ابن سعد کو عبید اللہ کا خط سنایا۔ ابن سعد نے کہا وائے ہو تجھ پر، خدا تجھے تباہ کرے، میرے لیے کتنا برا پیغام لایا ہے۔ خدا کی قسم تو نے عبید اللہ کو اس چیز سے باز رکھا جو میں نے اسے لکھی تھی، تو نے کام بگاڑ دیا۔ مجھے امید تھی کہ یہ معاملہ صلح و صفائی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ خدا کی قسم حسین تسلیم نہیں ہوں گے، ان کے بدن میں ان کے والد کا دل ہے، ان کے پہلو میں ان کے باپ کا کلیجہ ہے۔ جب دشمن بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اقرار نہیں کریں گے، تسلیم نہیں کریں گے، بیعت نہیں کریں گے، تو پھر امام حسین علیہ السلام یہ کیسے فرما سکتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی اسلامی سرحد پر چلا جاؤں اور ایک عام مسلمانوں کی سی زندگی گزار سکوں؟ اور اگر یہی بات تھی تو پھر امام حسین علیہ السلام مدینے سے کیوں نکلے، مکے سے کیوں نکلے؟ جبکہ مکے والے بھی روک رہے تھے، مدینے والے بھی روک رہے تھے، تو امام حسین اگر عام مسلمانوں سی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے تو ان کے لیے بہترین جگہ مدینہ اور بہترین جگہ مکہ تھی، مگر ستم ظریفی کہ ہر قلم جو چاہتا ہے وہ تحریر کر دیتا ہے، ہر زبان جو کہتی ہے سمجھتی ہے وہ بول جاتی ہے۔ خدا را ہمیں بہت غور کرنا چاہیے اور تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ اس بنیاد پر جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو وہ سوا متناً لاکھوں کا لشکر تھا، ان ساری باتوں سے ہم تھوڑا سا ہمارے اندر جب علم آئے گا تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہے، اس میں ایسا لکھا ہے، اس میں ایسا لکھا ہے، اور معتبر کتابوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو ہم پھر ممبر سے کہی جانے والی باتوں پر ہی بھروسہ کریں گے، اور یہ ممبر سے کہی جانے والی باتوں پر ہم توجہ دیں، اور وہ لوگ جو ممبر کے ذمہ دار ہیں ایسے لوگوں کو ممبر تک پہنچائے جو ممبر پر صحیح بات کہنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم نااہلوں کو ممبر تک پہنچا رہے ہیں تو ان سے زیادہ ہم مجرم ہیں۔ اس لیے ظلم کرنا تو واقعاً بڑی گناہ ہے، لیکن ظالم کی سپورٹ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد ان کے بدن میں ان کے والد کی روح ہے۔ شمر نے کہا بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ امیر کے حکم کی اطاعت کرتے ہو یا ان کے دشمن سے جنگ کرو گے یا عہدے سے برطرفی اختیار کرتے ہو؟ میں لشکر کی سپہ سالاری کا عہدہ سنبھال لیتا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا لشکر کی سپہ سالاری تو میں تمہارے سپرد نہیں کروں گا، میں تمہیں اس کے اہل نہیں سمجھتا ہوں، اس کام کو انجام دوں گا۔ ہاں تم پیادہ فوج کے امیر ہو۔ آخر کار 9 محرم بروز جمعرات
عمر بن سعد نے خود کو جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تاسوعہ 9 محرم کو ابن سعد کی فوج نے امام حسین اور ان کے اصحاب کا محاصرہ کیا۔ شام کو کوفے کی فوج نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور ابن مرجانہ اور ابن سعد نے اپنی فوج کی کثرت پر خوشی منائی۔ آج کے دن امام حسین کو تنہا دیکھا اور بے یاور و مددگار، اب اہل عراق میں سے کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ امام صادق نے فرمایا میرے والد ان پر فدا کہ جنہیں بے کس و ناچار چھوڑ دیا گیا اور کمزور کر دیا گیا۔ امان نامہ۔ جب شمر نے عبید اللہ بن زیاد سے ابن سعد تک پہنچنے کے لیے خط لیا تو اس نے عبید اللہ بن ابی المحل ام البنین کے بھتیجے نے عبداللہ سے کہا کہ اے امیر، ہمارے بھانجے حسین کے ساتھ ہیں، اگر بہتر سمجھے تو ان کی امان کے لیے خط لکھ دیجئے۔ عبید اللہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اپنے منشی کو امان نامہ لکھنے کا حکم دیا۔ امان نامہ ٹھکرا دیا۔ عبداللہ بن ابی المحل نے اپنے غلام کزمان کے ذریعے امان نامے کو کربلا بھیج دیا۔ کربلا پہنچ کر اس نے ام البنین کے بیٹوں کے سامنے امان نامہ پڑھا اور کہا یہ امان نامہ تمہارے رشتہ دار عبداللہ ابن ابی المحل نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کزمان کو جواب دیا نہیں، ہمارا سلام پہنچا کر کہنا ہمیں تمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی امان سمیہ کے بیٹے عبداللہ کی امان سے بہتر ہے۔ اس طرح شمر خیام حسینی کے پاس آیا اور علی ابن ابی طالب کے بیٹوں عباس، عبداللہ اور جعفر و عثمان کو جو کہ ام البنین سے تھے آواز دی، وہ باہر نکلے۔ شمر نے کہا میں نے تمہارے لیے عبید اللہ سے امان لے لی ہے۔ انہوں نے متفقہ طور پر کہا خدا لعنت کرے تجھ پر اور تیرے امان نامے پر، ہمیں تو امان دے دی جائے اور فرزند زہرا بنت رسول کو امان نہ دی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اعلان جنگ۔ امان نامہ ٹھکرا دیے جانے کے بعد عمر بن سعد نے چلا کر کہا اے لشکر خدا سوار ہو جاؤ، خوشی مناؤ کہ جنت میں جا رہے ہیں۔ فوجی سوار عصر کے بعد عازم جنگ ہوئے۔ امام حسین اپنے خیمے کے سامنے تشریف فرما تھے، شمشیر ہاتھ میں ہے، زانوں پر سر رکھے ہوئے ہیں کہ زینب کبریٰ روتی ہوئی بھائی کے پاس آئی اور کہا بھائی یہ شور و غل آپ نہیں سن رہے ہیں، ہر لحظہ قریب آ رہا ہے۔ امام حسین نے سر اٹھا کر فرمایا بہن، میں نے ابھی خواب میں رسول خدا کو دیکھا، فرما رہے ہیں تم ہمارے پاس آنا چاہتے ہو۔ یہ بات سن کر زینب بے تاب ہو گئی اور رونے لگی۔ امام حسین نے فرمایا بہن رونے کا مقام نہیں ہے، خدا تم پر رحم کرے، چپ ہو جاؤ۔ اسی اثنا میں عباس بن علی آئے اور عرض کی بھائی یہ دشمن کی فوج ہے جو ہمارے خیموں کے نزدیک آ گئی۔ امام حسین کھڑے ہوئے اور فرمایا عباس بھائی قربان، گھوڑوں پر سوار ہو کر جاؤ اور ان سے معلوم کرو کہ کیا چاہتے ہو، یہاں کیوں آئے ہو۔ حضرت عباس 20 سواروں کے ساتھ جن میں زہیر بن قین اور حبیب بن مظاہر بھی تھے دشمن کی فوج کے قریب گئے اور پوچھا کیا چاہتے ہو؟ امیر کا حکم ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ یا تو میرے حکم کی تعمیل کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھنا اور جلدی نہ کرنا، ابو عبداللہ کی خدمت میں تمہارا پیغام پہنچاتا ہوں۔ دشمن کے لشکر نے یہ بات قبول کر لی۔ عباس بن علی تنہا امام حسین کے پاس گئے، صورتحال بیان کی کہ باقی 20 افراد عمر بن سعد کی فوج کو نصیحت کر رہے تھے، وہ امام حسین سے جنگ کرنے سے منع کر رہے تھے اور انہیں خیموں کی طرف بڑھنے سے روکے ہوئے تھے۔ حبیب بن مظاہر اور زہیر بن قین کی نصیحت۔ حبیب بن مظاہر نے زہیر بن قین سے کہا اس گروہ سے کیا کچھ کہنا چاہیے، یا تم کہو یا میں؟ زہیر نے کہا آپ اس قوم کو نصیحت کریں۔ حبیب نے دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے کہا جان لو کہ تم بہت برے لوگ، تم وہ ہو جو قیامت کے دن خدا کے حضور پہنچو گے، جبکہ عطرت رسول اور ان کے اہل بیت اور اولاد کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ عزرا بن قیس نے کہا اے حبیب تم جتنی چاہو اپنی تعریف کرو اور خود ستائی کرو۔
زہیر نے کہا اے عذرا، خدا نے اہل بیت سے ہر کثافت و نجاست کو دور رکھا ہے، انہیں پاک و پاکیزہ رکھا ہے، خدا سے ڈرو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو گمراہوں کے مددگار اور ان کی خوشنودی کے لیے پاک و پاکیزہ نفوس کو قتل کر رہے ہیں۔ عذرا نے کہا اے زہیر، تم اس خاندان کے دوست نہیں تھے بلکہ عثمانی تھے۔ زہیر نے کہا کیا میں تمہیں یہاں رہ کر نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس خاندان کا پیرو ہوں؟ خدا کی قسم میں نے انہیں خط نہیں لکھا، کوئی قاصد ان کے پاس بھی نہیں بھیجا اور نہ ان سے مدد کا وعدہ کیا، بلکہ اثناء راہ میں ان سے ملاقات ہوئی۔ ہاں جب انہیں دیکھا تو مجھے رسول اللہ اور ان کی نظروں میں امام حسین کی منزلت یاد آ گئی۔ ان کی نظر میں امام حسین کی منزلت یاد آ گئی، اور جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ دشمن ان پر رحم نہیں کریں گے تو میں نے یہ طے کر لیا کہ میں اپنی جان ان پر قربان کر دوں گا تاکہ میں خدا اور اس کے رسول اور ان کے حقوق کو محفوظ کر سکوں جن سے تم نے چشم پوشی کر لی ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اگر ہو سکے تو ان سے کل تک کی مہلت لے لو تاکہ ہم رات بھر خدا کی عبادت کریں اور اس کی بارگاہ میں نماز ادا کریں۔ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز اور تلاوت قرآن سے کتنا شغف ہے۔ عبادت کے لیے ایک شب کی مہلت۔ عباس دشمن کی فوج کے پاس لوٹ آئے اور ان سے عبادت و نماز کے لیے مہلت مانگی۔ عمر بن سعد نے مہلت دینے کے سلسلے میں تردد میں تھا۔ آخر کار اپنے لشکر والوں سے پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ عمر بن حجاج نے کہا سبحان اللہ، اگر اہل دیلم اجنبی اور منکرین میں سے بھی کوئی تم سے یہ مہلت طلب کرتا تو اسے بھی مہلت دینی چاہیے تھی۔ قیس بن اشعث نے کہا انہیں مہلت دو، قسم اپنی جان کی وہ کل صبح تم سے ضرور جنگ کریں گے۔ ابن سعد نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مجھ سے ضرور جنگ کریں گے تو میں قطعاً مہلت نہیں دوں گا۔ مختصر یہ کہ ابن سعد کا قاصد عباس کے پاس آیا اور کہا کہ ہم آپ لوگوں کو کل تک کی مہلت دیتے ہیں، پھر اگر آپ حضرات تسلیم ہو گئے تو ہم عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیں گے، اور اگر روگردانی کرو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کا خطبہ۔ غروب کے وقت امام حسین نے اپنے اصحاب و انصار کو جمع کیا اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ کا خطبہ سنوں، اگرچہ میں بیمار تھا۔ بابا نے اپنے اصحاب سے فرمایا میں خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں، بہترین ثنا خوشی اور ناخوشی پر اسی کی حمد کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت کے ذریعے عزت بخشی ہے، قرآن اور فقہ دین کا علم دیا ہے، دین کا علم عطا کیا ہے، ہمیں سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور آگاہ دل دیا، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں قرار دے۔ میں نہیں جانتا کسی کو کہ میرے اصحاب سے زیادہ باوفا اور میرے اہل بیت سے زیادہ فرما بردار اور صلہ رحم کے زیادہ پابند اہل بیت ملے ہو۔ میری مدد پر خدا تم سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ میں جانتا ہوں کہ کل میری ان دشمنوں سے جنگ ہوگی۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں اور تم سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں۔ اب تم رات کے اندھیرے میں جدھر چاہو نکل جاؤ اور تم میں سے ہر ایک میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر یہاں دیہاتوں اور شہروں کی طرف نکل جاؤ تاکہ خدا تمہارے لیے کشائش پیدا کرے۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر ان کے ہاتھ آ گیا تو پھر تم سے سروکار نہیں رکھیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب و انصار کے درمیان یہ خطبہ دے کر ثابت کر دیا کہ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو جان بچا کے نکل جاؤ، جب میں ان کے ہاتھ آ جاؤں گا تو یہ تم سے سروکار نہیں رکھیں گے۔ مگر اصحاب نے کیا جواب دیا یہ کل کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس لیے کہ ہماری جو بات ہم نے کہی تھی کہ پیج نمبر 108 سے پیج نمبر 125 تک کی گفتگو ختم ہو چکی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔